بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما. ڈیئر اسٹوڈینٹس اینڈ لرنرز، السلام علیکم. فیوچر سمپل ٹینس کے بعد اب ہم جس ٹینس کو ڈسکس کریں گے اس کا نام ہے فیوچر کنٹینیوس ٹینس. فیوچر کنٹینیوس ٹینس کو فیوچر پروگریسو ٹینس بھی کہتے ہیں. اس ٹینس کے اردو فقرات کے آخر پر عموماً رہا ہوگا، رہی ہوگی، رہے ہوں گے وغیرہ آتا ہے. اس ٹینس کے اردو فقرات کا انگریزی میں ترجمہ کرنے کے اصول دیکھیے. اگر فقرے کا سبجیکٹ آئی یا وی ہو تو سبجیکٹ کے بعد شیل بی بطور ہیلپنگ ورب اور شیل بی کے بعد ورب کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی یعنی پریزنٹ پارٹیسپل لگاتے ہیں. ایگزامپلز دیکھیے. میں اپنے دوست کا انتظار کر رہا ہوں گا. I shall be waiting for my friend. ہم اپنے دوستوں کا انتظار کر رہے ہوں گے. We shall be waiting for our friends. آئی یا وی کے علاوہ باقی تمام سبجیکٹس کے بعد ول بی بطور ہیلپنگ ورب اور ول بی کے بعد پریزنٹ پارٹیسپل لگاتے ہیں. ایگزامپلز دیکھیے. ندیم اپنے دوست کا انتظار کر رہا ہوگا. ندیم ول بی ویٹنگ فار ہز فرینڈ. وہ اپنے دوست کا انتظار کر رہا ہوگا. ہی ول بی ویٹنگ فار ہز فرینڈ. وہ اپنی سہیلی کا انتظار کر رہی ہوگی. شی ول بی ویٹنگ فار ہر فرینڈ. بارش ہو رہی ہوگی. اٹ ول بی ریننگ. مریض ڈاکٹر کا انتظار کر رہے ہوں گے. The patients will be waiting for the doctor. وہ اپنے دوستوں کا انتظار کر رہے ہوں گے. They will be waiting for their friends. منفی فقرات نیگیٹو سینٹینسز میں شیل یا ول اور بی کے درمیان ناٹ لگاتے ہیں. ایگزامپلز دیکھیے. میں اپنے دوست کا انتظار نہیں کر رہا ہوں گا. I shall not be waiting for my friend. ہم اپنے دوستوں کا انتظار نہیں کر رہے ہوں گے. We shall not be waiting for our friends. ندیم اپنے دوست کا انتظار نہیں کر رہا ہوگا. ندیم will not be waiting for his friend. وہ اپنے دوست کا انتظار نہیں کر رہا ہوگا. He will not be waiting for his friend. وہ اپنے دوستوں کا انتظار نہیں کر رہے ہوں گے. They will not be waiting for their friends. سوالیہ فقرات انٹروگیٹو سینٹینسز میں شیل یا ول کو سبجیکٹ سے پہلے اور بی کو سبجیکٹ کے بعد لگاتے ہیں. ایگزامپلز دیکھیے. کیا ہم اپنے دوستوں کا انتظار کر رہے ہوں گے. شیل وی بی ویٹنگ فار آور فرینڈس. کیا ندیم اپنے دوست کا انتظار کر رہا ہوگا. ول ندیم بی ویٹنگ فار ہز فرینڈ. کیا بارش ہو رہی ہوگی. ول اٹ بی ریننگ. کیا مریض ڈاکٹر کا انتظار کر رہے ہوں گے. ول دا پیشنٹس بی ویٹنگ فار دا ڈاکٹر. کیا آپ اپنے دوست کا انتظار کر رہے ہوں گے. Will you be waiting for your friend? سوالیہ منفی فقرات انٹروگیٹو نیگیٹو سینٹینسز میں شیل یا ول کو سبجیکٹ سے پہلے اور ناٹ کو سبجیکٹ کے بعد لگاتے ہیں. ایگزامپلز دیکھیے. کیا ہم اپنے دوستوں کا انتظار نہیں کر رہے ہوں گے. شیل وی ناٹ بی ویٹنگ فار آور فرینڈس. کیا ندیم اپنے دوست کا انتظار نہیں کر رہا ہوگا. ول ندیم ناٹ بی ویٹنگ فار ہز فرینڈ. کیا بارش نہیں ہو رہی ہوگی. ول اٹ ناٹ بی ریننگ. کیا آپ اپنے دوست کا انتظار نہیں کر رہے ہوں گے. Will you not be waiting for your friend? کیا وہ اپنے دوستوں کا انتظار نہیں کر رہے ہوں گے. Will they not be waiting for their friends? سوالیہ فقرات میں اگر کوئی سوالیہ لفظ جیسے what, where, why, who وغیرہ آئے تو اسے فقرے کے بالکل شروع میں لگاتے ہیں یعنی shall یا will سے بھی پہلے لگاتے ہیں. ایگزامپلز دیکھیے. ہم کل کیا کر رہے ہوں گے. What shall we be doing tomorrow? آپ کل کہاں جا رہے ہوں گے. Where will you be going tomorrow? بچہ کیوں رو رہا ہوگا. Why will the child be crying? وہ اگلے سال کہاں رہ رہا ہوگا. Where will he be living next year? اب ہم اس ٹینس کو ڈائریکٹ میتھڈ سے ڈسکس کرتے ہیں. The future continuous tense is used, number 1, to talk about an action that will be in progress at a time in the future. آپ جان چکے ہیں کہ پریزنٹ میں کسی جاری کام کو ظاہر کرنے کے لیے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس استعمال کرتے ہیں. پاسٹ میں کسی جاری کام کو ظاہر کرنے کے لیے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس استعمال کرتے ہیں. اسی طرح فیوچر میں کسی کام کے جاری ہونے کو ظاہر کرنے
کے لیے فیوچر کنٹینیوس ٹینس استعمال ہوتا ہے. ایگزامپلس دیکھیے. I shall be leaving in 10 minutes. میں 10 منٹ میں روانہ ہو رہا ہوں گا. We shall be starting the new course on Friday. ہم نیا کورس جمعہ کے روز شروع کر رہے ہوں گے. He will be meeting us tomorrow. وہ کل ہمیں مل رہا ہوگا. What will you be doing this time next week? آپ اگلے ہفتہ اس وقت کیا کر رہے ہوں گے. I shall be watching the football match at 10 p.m. رات 10 بجے میں فٹ بال میچ دیکھ رہا ہوں گا. یہ یاد رہے کہ اس کیٹیگری کے فقرات میں عموماً فیوچر کے کسی وقت کا ذکر ہوتا ہے جس سے کسی کام کے فیوچر میں جاری رہنے کا مفہوم واضح ہوتا ہے. Number 2. To talk about an action that is likely to happen in the present. ایسے کام کے متعلق بات کرنے کے لیے بھی یہ ٹینس استعمال ہوتا ہے جس کا پریزنٹ میں جاری ہونے کا امکان ہو. ایگزامپلس دیکھیے. He will be sleeping now. وہ اس وقت سو رہا ہوگا. یہ فقرہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کے سو رہے ہونے کا امکان ہے لیکن اس کے متعلق آپ پر یقین نہیں. اگر یہ بات یقینی ہو تو پھر آپ کہیں گے He is sleeping now یعنی وہ اب سو رہا ہے. مزید دیکھیے. They will be playing in the garden at this time. اس وقت وہ باغ میں کھیل رہے ہوں گے. The sweepers will be cleaning drains. خاکروب نالیوں کی صفائی کر رہے ہوں گے. اس فقرے پر غور کریں. نوکر سین میں چارپائی پر لیٹا ہوگا. The servant will be lying on the cot in the courtyard. اردو عبارت کے اعتبار سے آپ اسے فیوچر سمپل ٹینس کا فقرہ سمجھیں گے کیونکہ اس کے آخر پر گا آ رہا ہے لیکن مفہوم کے اعتبار سے ہم اسے فیوچر کنٹینیوس میں شمار کریں گے. میں اس سینٹنس کی وضاحت کیے دیتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ نوکر سین میں چارپائی پر لیٹا ہوا ہے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کا فقرہ ہے کیونکہ یہ پریزنٹ میں کسی کام کے جاری ہونے کو ظاہر کرتا ہے. نوکر سین میں چارپائی پر لیٹا ہوا تھا پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کا فقرہ ہے کیونکہ یہ پاسٹ میں کسی کام کے جاری ہونے کو ظاہر کرتا ہے. اسی طرح نوکر سین میں چارپائی پر لیٹا ہوگا فیوچر کنٹینیوس ٹینس کا فقرہ ہے. اس فقرے کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ فیوچر میں لیٹنے کا عمل جاری ہوگا مگر چونکہ اس طرح کے فقرات میں عموماً فیوچر میں کسی وقت کا ذکر بھی ہوتا ہے اور اس فقرے میں فیوچر کے کسی وقت کا ذکر نہیں لہذا اس فقرے کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پریزنٹ میں نوکر کے لیٹے ہوئے ہونے کا امکان ہے لیکن آپ پر یقین نہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس میں امید کرتا ہوں کہ اس سینٹنس کی وضاحت کے بعد آپ کو اس طرز کے دوسرے فقرات مثلاً وہ باغ میں بیٹھے ہوں گے کو سمجھنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی. ڈیئر اسٹوڈینٹس اینڈ لرنرز فیوچر کنٹینیوس کے پیسو وائس کے فقرات کے حوالے سے یاد رکھیں کہ یہ فقرات عموماً استعمال میں نہیں آتے. البتہ اگر کوئی ایسا جملہ جو فیوچر کنٹینیوس کا ہو اور پیسو وائس بھی ہو تو ایسے فقرات کا ترجمہ کرنے کے لیے شیل بی یا ول بی کے ساتھ بینگ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے جیسے اس کے اچھے کاموں کی وجہ سے اس کی تعریف کی جا رہی ہوگی. He will be being praised for his good deeds. ہمارا یہ لیکچر مکمل ہوا. اب آپ ٹرسٹ انگلش گرامر میں فیوچر کنٹینیوس ٹینس کے فقرات پر مشتمل ایکسرسائز خود کریں.